بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اسم جامد کی اقسام کے حوالے سے نہایت ہی مختصر سے یہ سبق ہے ہمارا، تو اس کی طرف ہم جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو۔ تو اسم جامد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اشتقاق یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام میں سے ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے۔ جامد اور جامد کی اقسام کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے اپنے سبق کی طرف۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے کلمے سے بنا ہو، نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے۔ کنکریٹ ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یہ وہی ہے کنکریٹ ناؤن۔ چیزوں کے نام اہل زبان نے وضع کیے ہوتے ہیں، اہل زبان نے بنائے ہوتے ہیں، جیسے چاقو کو چاقو کہہ دیا، میز کو میز کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں اردو میں میز کہتے ہیں اور انگلش والے سے ٹیبل کہہ دیتے ہیں۔ تو اہل زبان نے بنائے ہوتے ہیں لفظ، اور وہ کسی وجہ سے نہیں بنتے، بس وہ کہہ دیتے ہیں اور اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو فارسی میں ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے اسب گھوڑا، مرد آدمی، گل پھول، سنگ پتھر، زمین اور زن عورت۔ اسم جامد کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین یا معروف چیز، جگہ یا کسی شخص کا نام مراد ہو، یعنی کہ معین سے مراد یہ یعنی خاص نام ہو، جیسا کہ احمد، محمود، مکہ، مدینہ، پاکستان۔ یا پھر دیکھیں اس میں 2 مثالیں آگے غور کریں۔ اس میں ناکرہ بھی اس میں معرفہ بن جاتا ہے جب اس کی تعیین کر دی جائے، اس کو خاص کر دیا جائے، جیسے اس میں اشارہ کے ذریعے ہم کہیں گے این کتاب، یہ کتاب۔ اب کتاب اس میں ناکرہ ہے لیکن این کتاب معرفہ بن جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو خاص کر دیا۔ اسی طرح آں قلم وہ قلم، تو این اور آں اس میں اشارہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، معین کر دیا، خاص کر دیا، مخصوص کر دیا، تو یہ بھی اس میں معرفہ کے طور پر استعمال ہوگا۔ عربی میں اس کی الف لام اس پہ لگتا ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو نشانیاں ہیں ہمارے پاس معرفہ کی، اسی طرح انگلش میں دی لگا دیتے ہیں، لیکن فارسی اور اردو میں اس کی کوئی الگ پہچان یا علامت مختص نہیں ہے اس پہ، اس میں معرفہ کی۔ تو بس خاص نام ہو جس جیسا پھر اور کوئی بیچ میں نہ آ سکے۔ مثلا ہماری کلاس میں کسی کا نام ہے محمود، ہم کہیں گے محمود آیا ہے تو وہ فکس وہی پہچانا جائے گا۔ اب اس کو 2 چیزیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک چیز ہوتی ہے عہد خارجی، ایک ہوتی ہے عہد ذہنی۔ اس میں معرفہ انہی دونوں پہ پہچانا جاتا ہے۔ عہد ذہنی سے مراد ذہن میں بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں وہ چیز موجود ہو تو وہ اس میں معرفہ کے طور پہ استعمال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے عہد خارجی کے ذریعے، خارج میں اس جیسا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، خاص ہو، جیسے لاہور کہہ دیتے ہیں، پاکستان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم نہ ہو، مثلا اس جیسی جنس کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور جب نام لیا جائے تو کسی کی تخصیص نہ کی جائے، کسی کو خاص نہ کیا جائے، بلکہ عام جگہ چیز یا نام مراد لیے جاتے ہیں، اسے اسم عام بھی کہتے ہیں۔ جیسے قلمِ، اب یہاں پہ دیکھ لیں، اس کو قلمی نہیں پڑھنا، قلمِ۔ یہ چیز میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، فارسی میں یائے معروفہ صرف ایک جگہ پہ آتی ہے، یعنی چھوٹی یہ صرف ایک جگہ پہ پڑھی جاتی ہے، واحد حاضر کے صیغے میں، ورنہ یائے مجہولہ ہی استعمال ہوتی ہے فارسی میں زیادہ۔ قلمِ کوئی کتاب، کتابِ ایک کتاب یا کوئی کتاب، مردے کوئی ایک مرد یا کوئی ایک آدمی، گوسفند بکری کوئی ایک بکری، گاؤ گائے، سگ کتا، شیر ہو گیا۔ اب شیر بہت سارے، ماکیان مرغی، تو اب شیر بہت سارے ہیں، سگ بہت سارے ہیں، یعنی اس جنس کی اور بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہوں، وہ اس میں نکرہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی حضرت سعدی شیرازی کا ہے غالباً ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ فراغتے و کتاب و گوشہ چمنے، اے کاش کہ فراغت ہوتی، کوئی ایک کتاب ہو اور گوشہ چمن کسی باغ کا گوشہ ہو اور میں اس میں مصروف رہوں۔ تو یہ بڑا ایک ادبی سا جملہ ہمارے ہاں مشہور، تو یہ سارے کا سارا اس میں نکرہ پہ مشتمل ہے، کتاب و فراغتے و کتاب و گوشہ چمن، بہت اچھا اہل ادب کے ہاں یہ جملہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نکرہ جو ہے اور اس میں معرفہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو
امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اگر اس بارے میں کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.